یہ آپ جب ویلاگ سن رہے ہیں تو آج 3 تاریخ ہے، 3 اکتوبر، اور جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ 1 اکتوبر کو لیٹ نائٹ، کیونکہ 1 اکتوبر کو زیادہ لڑائی ہوئی تھی آزاد کشمیر میں اور گولی بھی چلی تھی، بہت زیادہ شیلنگ بھی ہوئی تھی۔ پھر کل کا دن جو 2 اکتوبر کا ہے اس میں بہت بڑے بڑے قافلے ہم نے مظفر آباد کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے، اور کل ہنگامی طور پہ حکومتی مذاکراتی ٹیمیں فوری طور پہ آزاد کشمیر پہنچی، اور انہوں نے جو کمیٹی کے لوگ ہیں جو دوسری جانب سے آئے تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے، ان سے مذاکرات بھی کیے۔ اب یہ سب کچھ اچانک کیوں ہوا؟ یہ پرسوں رات کو جو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک رپورٹ بنائی تھی، وہ رپورٹ بھجوائی گئی فوری طور پہ اسلام آباد میں جب وہ رپورٹ موصول ہوئی تو رات کے وقت وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے وہ یہ رپورٹ پہنچائی گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا وزیر اطلاعات کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے اور فلانی چیزیں کرنے کے لیے فوری طور پہ کہا گیا ہے، لوگوں سے درخواست کی ہے کہ پرامن رہیں، پرامن احتجاج سب کا حق ہے اور احتجاج کرنا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ جو لوگ اس سے پہلے دھمکیاں دے رہے تھے، بار کٹائی کی بات کر رہے تھے، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ جی یہ تو انڈین ایجنٹ ہیں، اور جو ٹاؤٹس ہیں ان کے ذریعے سے پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ڈیجیٹل میڈیا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کیوں پہچانے جاتے ہیں، اب سب پتہ ہے، سب کو آئیڈیا ہے کہ یہ اکاؤنٹ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہی ہے، یہ ان کے ایما پہ کام کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ بیانیاں پھیلانا شروع کر دیا تھا، ان میں کوئی دانشور اور کوئی صحافی بھی شامل کر دیے گئے تھے کہ جناب غداریوں کے سرٹیفکیٹ بانٹیں۔ تو جو محب وطن کشمیری ہیں ان کے اوپر یہ بھی کیا جا رہا تھا۔ 1 تاریخ کو یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ 1 تاریخ پہ 29 30 تاریخ پھر 1 تاریخ، اس میں بہت زیادہ طاقت کا استعمال کیا گیا 3 دنوں تک۔ جب بھرپور طاقت کا استعمال کیا تو 1 تاریخ کو جو رپورٹ بنی وہ رپورٹ بھجوائی گئی، پھر وزیر اعظم کو ہوش دلائی گئی، تو اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق یہ سٹیٹمنٹ صرف وزیر اعظم کے نام سے جاری کیا گیا۔ وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اس طرح کا سٹیٹمنٹ اس طرح جاری نہ کرتے، لیکن حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب سیاستدانوں کو آگے کرو۔ اس رپورٹ میں ایسا کیا تھا، چند چیزیں مجھے پتا چلی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ طاقت کا استعمال آزاد کشمیر میں اب تک مکمل ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ نمبر 2، یہ بھی بتایا گیا کہ گولیاں چلنے کے باوجود، لاشیں اٹھانے کے باوجود، زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کے باوجود کشمیریوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے مختلف جگہوں پہ بڑھتی ہے۔ تیسرا، اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ 1 دن گزرنے کے بعد اگلے دن جمعہ آ رہا ہے، اور جمعے والے دن آزاد کشمیر میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد مساجد میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتی ہے، اور جتنے بھی علماء اکرام ہیں وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جمعے والے دن جو تحریک شروع ہو جائے گی یا جس طرح عوامی رد عمل آئے گا اس کو کنٹرول کرنا اس وقت حکومت اور حکومتی کارندوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ پھر انٹیلیجنس مکمل طور پہ ناکام ہو گئی، وہاں پہ جو سیکورٹی فورسز مکمل طور پہ ناکام ہو گئی۔ لوگوں نے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو نہ صرف پھینٹی لگائی، بلکہ جہاں جگہ پہ لوگ قابو آئے انہوں نے واپسی کا راستہ دکھایا کہ یہاں سے واپس جاؤ۔ یعنی جو بندہ سرنڈر کر دیتا تھا یا پکڑا جاتا تھا اس کو بالکل آزاد کشمیر کے شہریوں نے نہیں مارا، بلکہ انہوں نے ان کو ریسکیو بھی کیا۔ پولیس کے جوان جو شہید ہوئے ان کے بارے میں یہ کلیم کیا گیا دوسری جانب سے کہ یہ ایف سی کی یا جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی فائرنگ سے شہید ہوئے ہیں، لیکن اب یہاں سے کچھ اور بات کی جا رہی ہے۔ لیکن اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ قتل و غارت گری جو ہوئی ہے، جتنا ٹارچر کیا گیا ہے، جتنا یوز آف فورس کیا گیا ہے، وہ سارا ضائع گیا۔ اگر جمعے والے دن یہ لڑائی جمعے والے دن تک چلی جاتی ہے تو پھر اس کو جیتنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اور لوگوں نے کیا گیا، لوگوں نے پولیس والوں کے کپڑے اتار کے وہاں تاروں پہ ٹانگے ہوئے ہیں، ان کے جناب ان کا سامان چھین لیا، ان کے جوتے چھین لیے، ان کی پینٹیں اتروا دی، ان کی شرٹیں اتروا دی، ان کا باقی سامان جو ہے ان کو جو جس سے مار کٹائی کرتے ہیں وہ سارا لوگوں نے وہاں پہ پورا ایک ایریا بنایا ہوا ہے جہاں سجایا ہوا ہے کشمیر کے عوام نے، اور دکھا رہے ہیں